میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ اور ڈسکوری میں نے جو دیکھی ہے ابھی، مجھے یہ پتہ چلا یہ سارا ایک شینوگرافک پورا ایک سین ہے مرنے کے بعد کا. تو مرنے کے بعد یہ میجیکل اسکرپٹس یہاں پر لکھی ہوئی ہیں جو کہ وہ استعمال کرتے تھے اینشینٹ ایجپٹ. اچھا، جب کوئی بندہ مرتا تھا، فرعون، جب اینشینٹ ایجپٹ میں اس زمانے میں لوگ مرتے تھے، تو اس کے بعد اس کا دل، جس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ویٹ کیا جاتا تھا. تو ایک طرف دل رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف پرندے کا فیدر ایک پر رکھا ہوا ہے. تو یہ جس کا دل ہلکا ہوتا تھا تو اس کو وہ چلا جاتا تھا جنت میں. اچھا، یہ باقی جس کا دل بھاری ہوتا تھا گناہوں سے، برے کاموں سے، پھر اس کی سول ڈسٹروائے کر دی جاتی تھی. تو یہ اینشینٹ ایجپٹ کی ان کا ایک طریقہ کار، ان کا بلیف سسٹم، ان کے ٹریڈیشنز ہوتے تھے جو یہاں پر اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خدا کا دعویٰ لے کر آئے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کا دعویٰ لے کر آئے تھے قدیم زمانہ مصر میں، تو اس وقت مصر کے لوگوں کا، اینشینٹ ایجپشن کا، فرعونوں کے، اس وقت جو ہے مختلف خدا ہوتے تھے، بہت سارے خدا ہوتے تھے. تو وہ لوگ ایک اللہ پر، ایک خدا پر، ایک ڈیوائن پاور پر یقین نہیں کرتے تھے. تو ان کے ہر ایک چیز کا، ہر ایک مسئلے کا، ہر ایک معاملے کا ایک الگ خدا ہوتا تھا. تو وہ ان خداؤں کے مختلف نام بھی ہوتے تھے. کسی خدا کا نام تھا اسیرس، کسی خدا کا نام تھا را، جو کہ ہوتا تھا گاڈ آف لائٹ، گاڈ آف دی سن. تو یہاں پر جتنے بھی ان کے خدا ہوتے تھے ان کی پوری ٹرانسکرپشن کی ہوئی ہے کہ کون کون سے خدا ہوتے تھے اور کیا کیا نام ان کا اس وقت رکھا گیا تھا. تو پورے دریائے نیل کے کنارے، دریائے نیل کی جو پٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی خدا تھے اس وقت، تو وہ ان کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہاں پر. یہ پورا دریائے نیل ہے اور یہ سارے ان کے خداؤں کے نام اور ان کے خداؤں کی جو تصویر بنی گئی ہے، سمبل گرافی جو کی گئی ہے یہاں پر، گاڈز along the Nile. اچھا، جو میں نے آپ کو بتایا ایجپشن پینتھیون انکلوڈیڈ ملٹیٹیوڈ آف ڈائٹیز ورشپ آل اوور دی کنٹری. اچھا، یہ ہے پورا نائل، دریائے نیل، اور یہ نام لکھے ہوئے ہیں یہاں پر نیت. جس طرح یہاں پر گویرا، وار کا ایک الگ خدا ہوتا تھا، نیچے باستت ایک الگ نام ہے، را، دیو دل سولے، جو میں نے آپ کو بتایا، را سولے سن کا خدا، پتہ، سیکمت، آپس، سوبک، تھوٹ. تو یہ سب ایک ایک خداؤں کے نام ہیں. جس طرح یہ لکھا ہے آمون، بادشاہ، دیوں کا، خداؤں کا بادشاہ آمون. ہورسس، یہ ہے آسمان کا بادشاہ، اس کا نام تھا ہورسس. تو دیکھیں کیا دور تھا جس میں، اس دور میں جب لوگ ملٹیپل خداؤں کو مانتے تھے اور ہر ایک خدا کی ایک الگ ڈسکرپشن، اس کا ایک الگ نظام، اس کا ایک الگ نام ہوتا تھا. حضرت موسیٰ اس دور میں کیسے لے کر آئے یہاں پر خدا کا پیغام لے کے، اور اس وقت کتنا کنفرنٹیشن، کتنا خلاف گیا ہوگا اینشینٹ ایجپٹ حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور کیا کیا انہوں نے مشکل اور کیا کیا انہوں نے کٹھن دیکھی ہوگی ایسے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں، ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جو کہ آلریڈی بہت سارے خداؤں کو پوچھتے تھے، مانتے تھے. ان کا تو ایک الگ بلیف سسٹم بنا تھا. تو ایک اللہ کی طرف آنا ان کے لیے کیا تھا، بہت مشکل. تو یہ ممیز، یہ مجسمے، یہ ہیں کنگ ان فراؤنک اسٹیچو آف تولیمائک، اسٹیچو آف کوئن ویئرنگ ڈریپ گلاس، ویئرنگ ڈریس. اچھا، یہ ہے پیچھے ہم نے دیکھا ہے جو فرعون تھا تھوت موسس، اور دیکھا ہم نے آکن ہاتن. یہ ہے فرعون تولومیو، یہ فرعون کا سر ہے تولومیو. تو آخری جو گزری فرعون وہ تھی کلیوپاترا. یہ رومن امپائر جب تھا، رومن امپائر جب شروع ہوا تھا، آخری ٹائم جب اینشینٹ ایجپٹ کا دور تھا، 40
BC، حضرت عیسیٰ سے 30-40 سال پہلے. تو اس وقت کے دور میں تھی کلیوپترا. خیر کلیوپترا تو ریسنٹ لاسٹ ڈائناسٹی، لاسٹ فرعون تھی. اس سے پہلے جو دور گزرا وہ یہاں پر اس دور کی کہانی ہے، قدیم مصر کی. تو یہ سب اینشینٹ اینٹیک، یہ وہ کہانی ہے. جیروگلیفک لینگویج بڑی مجھے تو بہت فیسکینیٹنگ لگی ہے اس بار. جیروگلیفک لینگویج ہم نے تو پڑھی ہے، اٹالین، اردو، انگلش لینگویج پڑھی ہے. وہ تو ہمارے لیے ایزی لگتی ہیں اب اور سمپل لگتی ہیں. جس طرح ہم الفابیٹس لکھتے ہیں اپنے انگلش میں، تو ان کے تو الفابیٹس ہی مختلف تھے. یہ ہیں ان کے الفابیٹس، یہ ہیں ان کی لینگویج. یہ کس لیے استعمال ہوتا تھا ابھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ بھی مصر سے، غزہ والی سائڈ سے لائے گئے. جنگ کے دوران استعمال ہونے کے لیے ہیلمٹ، پیلوس ٹائپ ہیلمٹ. اچھا یہ ریسنٹ ٹائم ہے، یہ بہت قدیم زمانے کا نہیں ہے. یہ 332 BC. یہ آج سے تقریباً 2300 سال پرانا، 2400 سال پرانا. لیکن جو ہم ہسٹری دیکھ رہے ہیں، جو مجھے انٹرسٹنگ اور فیسکینیٹنگ نظر آ رہی ہے، وہ ہے اس کا ٹائم پیریڈ 3500 سال پرانا، 4000 سال پرانا. تو اس کو ایکسپلور کرنا ابھی میرے لیے ہر ایک روم، ہر ایک مجسمہ اور ہر ایک نئی ڈسکوری لکھی ہوئی ہو، حیرت میں ڈال دیا اس نے. اب یہ میوزیم دیکھنے کے بعد، میری اس بات میں کیوریوسٹی اور شوق اور بھی بڑھ گیا کہ مصر کو بھی دیکھا جائے. مصر اور لکسر، کائرو، پیرامڈز، ان جگہوں پر خود پرسنلی جایا جائے اور دیکھا جائے. وہاں پر فیل وائب محسوس کی جائے پرسنلی اس جگہ پر جانے کے بعد. بے شمار ممیز ادھر بھی ہیں، ادھر بھی بہت بڑی خاص پریسٹیجیس بہت امپورٹنٹ کلیکشن ادھر بھی موجود ہے، جو کہ مصر جائے بغیر ہم یہاں پر محسوس کر رہا ہوں، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. میڈیسن کے لیے ان کے ایک الگ خدا ہوتے تھے. اچھا یہ ماربل کے اوپر کیسی، ایسا لگتا ہے کہ اسٹیکر لگایا اوپر، لیکن ہر ایک چیز یہاں کارو کر کے تراش کے بنائی ہے. اور صفائی نفاست بہت ہے. جو بھی یہاں مجسمے اور فیگرز بنے ہیں، ان کے ناک، آنکھ اور شکلیں باقاعدہ ایسی بنائی ہیں کہ کمپیوٹر سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہو، لیکن ہاتھ سے، ہر چیز ہاتھ کی بنی ہوئی ہے. کیا علم تھا اور کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی، کیا ان کے پاس وزڈم تھا، جو 4000 سال پہلے اینشینٹ ایجپٹ نے اپنے زندگی میں گزارا. جو اب تو ہم دیکھتے ہیں اس دور میں، ماڈرن دور میں، نئے دور میں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں بہت ٹیکنالوجی ہے اور دنیا بہت ایڈوانس ہے، لیکن وہ ہم سے 4000 سال پہلے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھے، ہم سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھے. اور ایسا علم تھا ان کے پاس جو کہ ہمارے پاس اب ہے بھی نہیں. پورے باقاعدہ یہ ایک سلیب سل پتھر کے اوپر مجسمے بنے ہوئے ہیں، اور پوری ان کی کیلیگرافی اور پوری سمری ڈیفائن کی گئی ہے اس لینگویج میں. مارنیپتا. اچھا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی فرعون کا نام بہت امپورٹنٹ ہے اینشینٹ ایجپٹ کی تاریخ میں، مصر کی تاریخ میں، وہ نام ہے مارنیپتا. بہت سارے لوگ یہ بھی بیلیو کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ مارنیپتا اس فرعون کے دور میں گزریں، اور کچھ لوگ یہ بھی بیلیو کرتے ہیں کہ رامسیس سیکنڈ کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. لیکن یہ بات کنفرم نہیں ہے، قرآن سے یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کس فرعون کے دور میں آئے تھے، کیونکہ قرآن میں صرف فرعون کا نام لکھا ہے، فرعونوں کی ٹرم یوز کی گئی، اس میں نام استعمال نہیں کیے گئے. تو اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سے فرعون کو حضرت موسیٰ نے اس وقت کنفرنٹ کیا تھا. لیکن یہ دو فرعونوں کے نام زیادہ تر گردش کرتے ہیں، مارنیپتا اور رامسیس، کہ یہ آئے تھے، یہ تھے حضرت موسیٰ کے دور میں.
تو آرکیولوجی اس کو اب تک ڈیفائن نہیں کر سکی ہے، ایکسپلور یا اس کو ڈسکور نہیں کر سکی ہے 100%، لیکن بس قیاس آ رہی ہے، اندازہ ہی ہے، صرف کنفرمیشن 100% نہیں ہے۔ لائم سٹون لیٹ پیریڈ، اچھا یہ ہے میل اسٹیچو کا سر، یہ بھی لیٹ پیریڈ ہے، بہت قدیم زمانے کا مصر نہیں ہے۔ ونڈرفل۔ بلی کی جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ سیکرڈ اینیمل، سیکرڈ ہوتی تھی بلی بھی، ایک خدا ہوتی تھی، تو یہ بھی یہاں بلی کا ایک مجسمہ یہاں بھی بنا ہوا ہے۔ تو خیر جو بات شروع ہوئی تھی، جو بات میں نے اس روم میں اس فلور پر وہ دیکھی، یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے باقاعدہ مختلف خداؤں کے نام پر، تو یہ سارے خدا ان کے یہاں سارے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک خدا ان کا مگرمچھ بھی ہوتا تھا، ایک مگرمچھ ہے، اور ایک وہاں پر کوئی بیل ہے، کوئی جانور بنا ہوا ہے ادھر، تو یہ سب خدا ہیں۔ مصر کے قدیم زمانوں کے لوگ ان کو خدا مانتے تھے اپنا۔ اچھا ایک وہ ڈیول کی طرح بنا ہوا ہے ایک خدا، ساتت، اس خدا کا نام تھا ساتت، جو کہ دریائے نیل کے پانی کا خدا مانا جاتا تھا۔ ایرموپولی، چینوپولی، نارموتی، تو ہر ایک کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ہر ایک خدا کو ڈسکور کرنے کے لیے باقاعدہ پوری ایک ریسرچ ہے یہاں پر۔ اچھا یہ ریسرچ بھی لکھی ہوئی ہے، ہر ایک خدا کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے یہاں پر، اور ان کے اندر جو ایک بڑا میجر خدا گزرا ہے وہ ہے آمن، یہ گزرا ہے آمن، دا ہڈن ون، باسtet۔ آپ ذرا دوسری والی سائڈ بھی تھوڑی ایکسپلور کریں۔ یہاں پر بھی کچھ ہیروگلیفک ٹیکسٹ، ہیروگلیفک تصویریں اور ان کا پورا لٹریچر، پوری جو سمری بیان کی گئی ہے کہ ایک دور کی، یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں، کیا واقعہ پیش آیا، کون لوگ ہیں، تو اس سب کو سمجھنے کے لیے یہاں پر یہ سمری اس کی لکھی ہوئی ہے، یہاں پر اس کی ڈسکرپشن سمجھائی گئی ہے۔ لیکن اب مجھ جیسے انسان کو جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنی نالج نہیں ہے، یا قدیم اینشنٹ زبان نہیں آتی، تو ہمارے لیے سمجھنا یہ مشکل ہے، ناممکن ہے بلکہ ابھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے سیکھنی پڑے گی، ہیروگلیفک لینگویج کی کچھ ریسرچ، کچھ الفابیٹس ورڈ سیکھنے پڑیں گے، تب جا کر کچھ تھوڑی بہت سمجھ آئے گی۔ تو رومز آفٹر رومز، ڈسکوری، امیوزمنٹ، ہر ایک روم حیرت میں ڈال دینے کے لیے کافی ہے، اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہے یہاں پر ہر ایک چیز۔ امپیریل پولیٹکس، ایجپشن پوٹری، تو پوٹری اور کھانے کے لیے اور فوڈ اسٹور کرنے کے لیے جو برتن استعمال کرتے تھے، مٹی کے برتن، جو پوٹری ہے ان کی اینشینٹ ایجپٹ کی، تو وہ اس کی ایک بہت بڑی کلیکشن ہے یہاں پر۔ اچھا جو کہ مصری لوگ جو ہوتے تھے اس زمانے میں، قدیم زمانے میں، وہ اپنے جانوروں کی بھی ممیفیکیشن کر دیتے تھے، مرنے کے بعد جانوروں کو بھی لے جاتے تھے اپنے ساتھ۔ یہ جانور، یہ بلی، گوڈس کیٹ، بلی بھی ایک بڑی اہم اور سیکرڈ فگر تھی، سیکرڈ مانی جاتی تھی، اور بڑی تعظیم عزت ہوتی تھی بلی کی قدیم مصر میں۔ دس از لارج نمبر آف کلیکشن۔ یہ وہی برتن ہیں جو قدیم زمانوں کے مصر کے لوگ 3000 سال پہلے استعمال کیا کرتے تھے، آج ہم اس میوزیم کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کیا کیا کہانی اور کیا کیا ڈیٹیل، کیا اسٹوری ٹرانسلیٹ کر رہی ہے ان آبجیکٹس کے ذریعے، واقعی
1539 to 1076 BC، قبل مسیح 1500 سال پہلے، آج سے 3500 سال پرانی یہ کلیکشن ہے برتنوں کی۔ اور اس کے علاوہ جو چیز میں نے نوٹ کی ہے یہاں پر، ہر ایک چیز کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، ہر ایک چیز کا ایک نمبر لکھا ہوا ہے، سیریل نمبر، جو کہ ٹیگ جو اچھا یہ تو ہم تو صرف ٹیگ دیکھ رہے ہیں یا نمبر دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہر ایک نمبر ڈیٹیل بیان کر رہا ہے کہ کون سے دور میں آئے ہیں یہ آبجیکٹ، کہاں سے آئے ہیں۔ یہ ہے نیو کنگڈم۔ اور اب تک کا جو سب سے بڑی پوٹری کا وہ ایک سیمپل رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ایک ٹوٹ گیا ہے آدھا، کچھ حصے اس کے باقی ہیں، لیکن یہ کسی فرعون کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ پیتھوس دیر المدینہ، لارج ویسل فار اسٹورنگ لکوڈ پروبیبلی کنٹین واٹر، اچھا ڈیلی یوز کے لیے پانی رکھنے کے لیے یہ ایک ویسل پوٹری۔ یہ جانور ہے، یہ کتے ہیں، کچھ کتوں کی بھی ممیفیکیشن کی ہوئی ہے۔ اچھا ان کی کتوں کی بھی، جانوروں کی بھی اپنی الگ الگ کوفن ہے، ان کے لیے بھی تابوت ہے باقاعدہ جس میں ان کو رکھتے تھے۔ اینیمل ممیز، یہ کوئی گائے ہے یا بچیا ہے۔ اوسیرس، یہ خدا ہے اوسیرس۔ اوسیرس اس خدا کا نام رکھا گیا تھا، اس خدا کو مانتے تھے جو لائف آفٹر ڈیتھ کا فیصلہ کرتا تھا، سول کا فیصلہ جو کرتا تھا مر جانے کے بعد۔ سیکرڈ اینیملز، اچھا ان کی بھی چھوٹی چھوٹی ممیز یہاں بنائی ہوئی ہیں یار، حیرت ہے یار، کیا ریلیجن، کیا مذہب، کیا مسٹری، کیا ان کے بلیفس ہوتے تھے۔ باقاعدہ بلیوں کی بھی ممیز یہاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ وہ بلی ہیں جو کہ فوت ہوئی آج سے 4000 سال پہلے۔